بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر اسرار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹاک اباؤٹ میڈیسن۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم جس ڈرگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے ایسیٹائل سیلیسیلک ایسڈ۔ یہ بھی ایک پین کلر دوائی ہے، جیسے ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں پیراسٹامول کے بارے میں، ایبوپروفین کے بارے میں، میفینیمک ایسڈ کے بارے میں۔ اسی طرح یہ بھی آپ کی ایسپرین جو ہے یہ بھی پین کلر ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے اینالجیسک اور اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے۔ تو یہ آپ کے جسم میں پین بھی کم کرتی ہے اور انفلیمیشن سوزش بھی کم کرتی ہے جو آپ کی۔ تو اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کب ڈسکور ہوئی اور کہاں پہ ڈسکور ہوئی۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے 1897 میں، اگست 10 1897 کو جرمن سائنٹسٹ نے ڈسکور کی ہے، جس کا نام فلیکس ہوفمن تھا۔ اس کے والد صاحب کو آرتھرائٹس تھا، جوڑوں کا درد تھا تو اس نے ان کے علاج کے لیے اس میڈیسن کو ڈسکور کیا تھا۔ لیکن ایک اور فیکٹ ہے جس کے بارے میں شاید آپ لوگوں کو علم نہ ہو، کہ جو میڈیسن ہے ایکچولی فلیکس ہوفمن نے نہیں ڈسکور کی تھی، بلکہ ان کی جو ٹیچر تھے، جو سپروائزر تھے، ایک سائنٹسٹ جن کا نام آرتھر ہے، تو انہوں نے ڈسکور کی تھی۔ فلیکس ہوفمن ایک جرمن نان جوئش سائنٹسٹ تھے، جبکہ آرتھر جو تھے وہ جوئش سائنٹسٹ تھے۔ تو انہوں نے ایک نازی ایرا جو شروع ہوا تھا، اس میں ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ان کی جو کریڈٹ ہے وہ جوئش سائنٹسٹ سے لے کر نان جوئش سائنٹسٹ فلیکس ہوفمن کو دے دیا تھا، اور اس طرح یہ ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے۔ اور پھر 1899 میں باقاعدہ یہ جو ڈرگ ہے یہ مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو ایسیٹائل سیلیسیلک ایسڈ ہے یہ مارکیٹ میں ڈسپرین کے نام سے بھی اویلیبل ہے، ایسکارٹ کے نام سے بھی اویلیبل ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو اس کی پہلی ڈسکوری ہے وہ پین کلر اور اینٹی انفلیمیٹری کے طور پر ہوئی تھی، مطلب یہ درد کم کرنے والی دوائی تھی اور آپ کے جسم میں کہیں پہ بھی سوزش ہے، سوجن ہے تو اس کو کم کرتی تھی۔ لیکن 1950 میں ڈاکٹر لارنس جو یو ایس میں ایک سرجن تھے، انہوں نے اس کا ایک اور یوز ڈسکور کیا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ تو وہ اس طرح تھا کہ ڈاکٹر لارنس جو ہے وہ سرجن تھے، لوگوں کے وہ آپریشن کرتے تھے، تو اس نے کچھ کیسز دیکھیں کہ ان میں جیسے ہی وہ آپریشن کرتا تھا تو ان میں ان کا خون نہیں رکتا تھا، جبکہ عام پیشنٹ جو تھے ان کا خون رک جاتا تھا اور کوئی بلیڈنگ نہیں ہوتی تھی اور مریض آسانی سے صحت مند ہو جاتا تھا۔ اور ڈاکٹر لارنس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان میں بلیڈنگ ہوتی ہے اور ان کا خون جمتا نہیں ہے۔ تو جب اس نے ہسٹری لی ہے تو یہ وہ لوگ تھے جو ایسپرین ٹیبلٹس، چیویبل ٹیبلٹس آتی ہیں تو وہ لے رہے تھے، اور اس نے جب مزید لیے تو جتنے بھی لوگ تھے جن میں بلیڈنگ ٹائم زیادہ تھا اور کلاٹ نہیں بن رہا تھا، بلڈ جم نہیں رہا تھا، تو اس میں یہ لوگ ایسپرین لے رہے تھے۔ تو اس سے اس نے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ جو ڈرگ ہے اس کا یہ ایفیکٹ بھی ہے کہ یہ اینٹی کلاٹ۔ جی، تو ڈاکٹر لارنس نے پھر یہ دیکھا کہ اس کا پین کلر اور اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور ایفیکٹ بھی ہے کہ یہ خون کو جمنے نہیں دیتی۔ تو یہ جب اس کا اثر آ گیا تو پھر دنیا میں جتنے بھی سائنٹسٹ تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کا خون میں کلاٹ بن جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ان کو سی وی او ہو جاتا ہے، تو ان میں یہ میڈیسن جو ہے بڑی افیکٹو ہے۔ اور 1950 سے لے کر اب تک جو ہے اس کا یہ جو یوز ہے بلڈ پتلا کرنے والا، خون پتلا کرنے والا، تو اس میں یہ بڑی اچھے طریقے سے یوز ہو رہی ہے۔ اور تقریباً جتنے بھی پیشنٹ ہیں جن کو سی بی اے فالج ہو چکا ہے یا ان کے ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں تو ان میں یہ ڈرگ بڑی کامنلی یوز ہو رہی ہے۔ اور یہ ایسپرین جو ہے یہ اسکارٹ کی صورت میں آ رہی ہے، 75 ملی گرام ٹیبلٹ ہوتی ہے اور آپ نے روزانہ ایک ٹیبلٹ لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے ہو گئے یوزز کے دو قسم کے یوزز ہیں، ایک پین کلر ہے اور دوسرا جو ہے اینٹی کلاٹ ڈرگ کے طور پر بھی یوز ہوتے ہیں کہ یہ خون کو جمنے نہیں دیتی اور خون کو پتلا کرتی ہے۔ پھر اس کے آ جاتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس۔ تو سائیڈ ایفیکٹس اس کے یہ ہیں کہ آپ جی اپسیٹ ہو جاتے ہیں جب آپ یہ ڈرگ لیتے ہیں، آپ کو بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے یہ کن کن لوگوں میں کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ ان لوگوں میں کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے جن کو نوز بلیڈنگ ہوتی ہے، تو جب یہ آپ لیں گے تو ان کو جو بلیڈنگ مزید بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی بندے کو معدہ میں زخم ہے تو وہ بھی بندہ یہ ایسپرین ایسکارڈ 75 ملی گرام ٹیبلٹ نہ لے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور بلڈ پتلا کرنے والی دوائی لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اس دوائی کو نہ لیں، کیونکہ یہ دوائی آپ کے خون کو مزید پتلا کر دے گی، اور جو حاملہ عورتیں ہوتے ہیں ان میں بھی یہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ اگر آپ پین کم کرنے کے لیے لے رہے ہیں تو آپ اس ڈرگ کو 10 دن تک لے سکتے ہیں،
اور اگر آپ یوز کر رہے ہیں اینٹی کلاٹ کے طور پر تو وہ ایک لانگ ٹائم ہوتا ہے، آپ 1 سال تک بھی لے سکتے ہیں، 2 سال تک بھی لے سکتے ہیں، جب تک آپ کا ڈاکٹر فزیشین یا فارماسسٹ کہے تو تب تک آپ لیتے رہیے گا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔